یہاں واشنگٹن میں صحافت سے متعلق عجائب گھر میوزیم میں دیوار برلن کا یہ ٹکڑا نمائش کے لیے رکھا گیا ہے. ایک ایسی دیوار جس نے نہ صرف جرمنی کے شہر برلن کو بلکہ یورپ کو بھی ایک لمبے عرصے تک تقسیم کیے رکھا. جرمنی کا شہر برلن دوسری جنگ عظیم کے بعد سن 1949 میں تقسیم کر دیا گیا تھا. مشرقی برلن کو روس کے زیر انتظام جرمن ڈیموکریٹک ریپبلک کا دارالحکومت بنایا گیا تھا، جبکہ مغربی برلن امریکہ، برطانیہ اور فرانس کے زیر انتظام تھا. اس وقت برلن کے دونوں حصوں کے رہائشی روزگار کے لیے مشرقی اور مغربی برلن کے درمیان سفر کرتے تھے. ہر روز تقریباً 5 لاکھ لوگ سوشلزم سے سرمایہ دارانہ نظام میں جاتے اور واپس آتے تھے. یہ آزادی 13 اگست سن 1961 کو اس وقت اچانک ختم ہو گئی جب ایک ہی رات میں ان دونوں حصوں کے درمیان موجود سرحد کو بند کر دیا گیا. ہزاروں لوگ اپنوں سے جدا ہو گئے، گلیوں اور سڑکوں پر فوج نظر آنے لگی. لیکن سب سے حیرت انگیز چیز ایک دیوار تھی جس نے مشرقی برلن کو مغربی برلن سے جدا کر دیا. یہ سب کیوں ہوا؟ کیونکہ روس کے زیر انتظام مشرقی برلن میں سوشلزم یا کمیونزم کا نظام ہونے کے باعث لوگ مغربی برلن میں سرمایہ دارانہ نظام کا رخ کر رہے تھے. مشرقی جرمنی کی حکومت نے اس صورتحال میں ماسکو سے مذاکرات کے بعد اس سرحد کو بند کرنے کا فیصلہ کیا. شروع میں لوگ اس دیوار کے دونوں طرف اکٹھے ہو گئے، لیکن جس نے بھی اس دیوار کو عبور کر کے دوسری طرف جانے کی کوشش کی اسے مشرقی جرمنی کی پولیس اور فوج نے روک لیا. مغربی جرمنی میں لوگوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور اس صورتحال کو برلن کرائسس کا نام دیا گیا، جو روس اور امریکہ کے درمیان ایک کڑا مقابلہ بھی بن گیا. اسی سال 28 اکتوبر کو امریکی فوج کے بلڈوزرز، ٹینکس اور جیپیں اس دیوار کو گرانے کے لیے اس کی جانب بڑھنا شروع ہوئیں، جبکہ دوسری طرف سے روسی ٹینکوں نے بھی آگے بڑھنا شروع کر دیا اور یہ بحران شدت اختیار کر گیا. پوری رات دونوں طرف سے ٹینک ایک دوسرے کے مقابلے پر کھڑے رہے، لیکن اگلی صبح دونوں طرف سے فوجیں پیچھے ہٹنا شروع ہوئیں اور یہ بحران فوری ختم ہو گیا. لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ دیوار اب قائم رہے گی. اس کے بعد دیوار برلن سرد جنگ کی علامت بن گئی. شروع میں دیوار ایک کانٹے دار باڑ تھی. 1962 میں اس کے ساتھ ایک دیوار کھڑی کر دی گئی. اسے لوگوں نے ایلینائزیشن زون اور بعد میں ڈیتھ سٹرپ کا نام بھی دیا. اس کے دونوں جانب خندقیں اور مختلف دفاعی اور جنگی رکاوٹیں لگا دی گئیں. 1975 میں 45,000 سیمنٹ بلاک سے ایک نئی دیوار تعمیر کی گئی. یہ دیوار 20,315 دن تک کھڑی رہی. ہزاروں لوگ اسے عبور کرنے کی کوشش میں مارے گئے. مغربی جرمنی نے آزاد آمد و رفت کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں اور آج اس دیوار کے وجود میں آنے کے 50 سال بعد بھی لوگ امریکی صدر جان ایف کینیڈی کے وہ الفاظ یاد کرتے ہیں جو انہوں نے 1963 میں برلن کے دورے میں کہے تھے. ایک آزاد دنیا میں یہ فخر کی بات ہے کہ میں برلن کا رہنے والا ہوں. اور 1987 میں برلن میں دنیا نے اس حوالے سے ایک اور مشہور تقریر سنی جب امریکی صدر رونلڈ ریگن نے روسی رہنما میخائیل گورباچوف کو اس دیوار کو ختم کرنے کو کہا. Mr. Gorbachev, open this gate. سن 1989 میں یہ دیوار گرا دی گئی جب مشرقی برلن کی حکومت نے اچانک سرحد کو کھول دیا. اس دیوار کے گرنے کی 20ویں سالگرہ پر امریکی سینیٹر بین کارڈن نے کہا، دیوار برلن نے نہ صرف ریاست اور شہر کو بلکہ پورے خطے کو تقسیم کر دیا تھا. یہ دیوار تقسیم کی اور ایک مطلق عنان حکومت کی جانب سے انسانی حقوق کو غصب کرنے کی علامت تھی. لوگوں نے اس دیوار کو عبور کرنے کے لیے اپنی جانیں گنوائیں اور جب 20 سال پہلے یہ گرائی گئی تو میرے خیال میں یہ دنیا کے لیے مستقبل کی ایک امید بن گئی اور میرے خیال میں ہمیں اسے نہیں بھولنا چاہیے. Future for all people in this world. So to me it's a symbol of that we should never forget. آج سبھی متفق ہیں کہ اس دیوار کے گرنے سے دنیا میں ایک مثبت تبدیلی آئی. انسانوں کے درمیان تقسیم کی یہ علامت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اور اس دن آزادی کی فتح ہوئی. یولیانا سپرانو اور سرگے ماسکالو کے ساتھ ثاقب الاسلام، اردو VOA.